بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جیسا کہ پہلے پارٹ میں آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو میں دوسرے میں تفصیلات بتاؤں گا، تو جنات کی تسخیر کا اور حمزات کی تسخیر کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے باہر والی دنیا میں 3 چیزیں تلاش کرنی ہیں۔ ایک سفید کپڑا، یعنی آپ کا جو تن بدن پہ جوڑا ہو وہ سفید ہو، دوسرے نمبر پر سفید ٹوپی یا دستار، اور تیسرے نمبر پر رات کی رانی والا عطر۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس تیار ہوں۔ اس کے بعد جیسے ہی پہلی جمعرات، کسی چاند کی پہلی جمعرات آ جائے تو اس پہ آپ رات کو بیٹھ جانا، یعنی شب جمعہ کی رات آپ بیٹھ جائیں اور ایک کڑا بچھا دیں، جیسا کہ کوئی ایسی تار اٹھا لیں اور وہ تار ارد گرد بچھا دیں، اپنے بدن سے، اپنے جسمانی ساخت سے 3 بالشت کے فاصلے پر، اور وہ بچھاتے وقت آپ پڑھتے رہیں حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ۔ جب آپ نے بچھا دیا تو اس کے بعد مشرقی سائڈ سے اس میں آپ داخل ہو جائیں، اور داخل ہوتے وقت آپ نے 19 دفعہ یا 21 دفعہ حسبی ربی جل اللہ پڑھنا ہے، اور انٹر ہونے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ یا بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے بغیر آپ نے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ وظیفہ 1000 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ اٹھ کے چلے جائیں اور سلام کرتا ہوا آپ اپنی لکیر کو کراس کر دیں، اور لکیر کو کراس کرتے وقت آپ یہ لفظ ضرور پڑھیں، انت المستعان وعلی کل شیء قدیر۔ انت المستعان اگر آپ نے نہیں پڑھا اور لکیر کو کراس کر دیا تو بڑے سے بڑے خطرے کا، بڑے سے بڑے دہشتناک واقعے کا خوف اور خطرہ ہے۔ 19 دن کا یہ چلہ ہے، اور 19ویں رات آپ کے پاس انتہائی غضبناک، وحشتناک، خوفناک انداز میں بہت سارا ایک لشکر حاضر ہوگا جنات کا، جس میں قسم قسم کی شکلیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بہت ساری جنات نے اپنے آپ کو اونٹ اور شتر مرغ اور ہاتھی اور چیتا اور گیدڑ اور بھیڑیا بنایا ہوگا، سانپ اور بچھو بنے ہوں گے، اور کتوں کی طرح اور گدھوں کی طرح شکلوں میں اپنی اپنی بولیاں بھی مار رہے ہوں گے، لیکن آپ نے ان سے ڈرنا نہیں۔ آخری رات جو آپ کا کریڈٹ کا رات ہے، فصل کی کٹائی کا اور ثمرے کا رات ہے، اس رات آپ نے 5 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرنی ہے، اور اس وقت آپ دل ہی دل میں یا رب صلی وسلم دائما ابدا یہ پڑھتے رہیں، علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ درود شریف پڑھتے رہیں، اور دل کی کنیکشن، دل کا تار ہے، یہ آپ اللہ کے ساتھ ملائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنات، ابلیس، بھوت، دیو، چڑیل، حمزات، پریاں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اس وقت جیسے ہی آپ کو آواز محسوس ہو، آنکھیں کھول لیں، اور وہ آپ سے غضبناک انداز میں پوچھیں گے، انتہائی خوفناک آواز میں، کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہنا کہ آپ کی دوستی چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر یہ سلطان الجنات ہوگا، آپ سے جو بات کر رہا ہوگا یہ سلطان الجنات، یعنی جنات کی دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ آپ نے انتہائی ادب احترام سے اس کو کہنا ہے کہ میری زندگی دکھ کی داستان ہے اور انتہائی مظلومیت کی کہانی ہے، میں اپنے اور اپنے بھائیوں کے، بہنوں کے مسائل، مشکلات آپ لوگوں کے ذریعے آپ کی مدد سے حل کروں گا۔ اس کے بعد جو پوچھیں گے تم کتنے موکلات چاہتے ہو، آپ نے کہنا ہے کہ ایک سے زیادہ آپ نے تابع نہیں کرنے، وہ 5 بھی دینے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ آپ نے وظیفہ پڑھا ہے، اس وظیفے کے ماتحت وہ پابند ہیں، اس چیز کے اب مکلف ہیں اور مجبور ہیں کہ آپ کے تابع ہو جائیں، لیکن 1 سے زیادہ ایک چلے میں آپ تابع نہ کریں، کیونکہ جن لوگوں نے پھر یکمشت 3 یا 4 یا 5 شکار کیے ہیں تو ان کی زندگی اجیرن بنی ہے، اور ان کی زندگی عذاب سے کم نہیں ہے۔ اس لیے ان کی تسخیر اور ان کا تابع کرنا آسان ہے، لیکن ان کا پالنا اور رکھنا اور ان کی حفاظت، نگہداشت اور رکھوالی اور ان کی پاسداری اور ان کو پھر اپنے حدود میں استعمال کرنا،
اور ان کو اپنی خوراک اور غذا پہنچانا، آرام اور سکون کا خیال رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ایک سے زیادہ آپ نے شکار نہیں کرنے۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لکیر سے آپ نے کسی بھی وقت جب انت المستعان نہ پڑھا ہو اور 1000 دفعہ یہ وظیفہ پورا نہ کیا ہو، آپ نے نہیں نکلنا، چاہے جیسی ہی سخت حالت کیوں نہ ہو۔ اس کے لیے آپ کو کچھ تدابیر کرنے پڑیں گے کہ آپ بادی اشیاء نہ کھائیں، مثلاً چاول ہیں، آلو، گوبھی، یا اسی طرح سموسے اور پکوڑے ہیں، یا پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کے کھانا ہے، یہ آپ نے آدھے پیٹ کھانا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ معدے کی جلن کا یا گیس اور تبخیر کا مریض ہے تو اس کو چاہیے کہ رات کو بہت ہی تھوڑا کھانا کھائے، یعنی نہ کھائے تو زیادہ اچھا ہے، اس کے بعد کھا لے تاکہ وضو نہ ٹوٹے اور قضاء حاجت پیش نہ ہو، لکیر کو کراس کرنے کی نوبت نہ آئے، ورنہ شدید خطرات کا خوف ہے۔ اور جب آپ نے یہ چلہ کر لیا 19 دن تو انشاءاللہ العزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ امانتاً میں نے آپ کو یہ 1400 صفحات کا نچوڑ لب لباب پیش کر دیا ہے، اسی کے مطابق آپ کرو گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن ایک ضروری بات یہ ہے کہ یہ خزانہ ایسا ہے کہ آپ نے ہر کسی کو واویلا نہیں کرنا، اور آپ نے سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں بتانا کہ میرے پاس جنات ہیں یا میرا چڑیل تابع ہے یا دیو ہے یا ہیکل ہے یا پری ہے، ورنہ کسی کی چوری ہوگی تمہارے سر پہ آئے گی اور لوگوں میں شہرت ہو جائے گی کہ ساجد خان یا ماجد خان کے پاس جنات ہیں، اس کی جنات نے ہم سے چوری کی ہوگی۔ لہٰذا اپنے سر مفت کا کوئی الزام نہ لیں اور اپنی بدنامی نہ کرائیں، اس لیے اپنی شہرت سے دور رہیں اور اپنے آپ کو اس چیز کی مشہوری سے دور رکھیں۔ دیکھو، گمنامی میں و مستور الحالی میں جو تم دین کی خدمت کر سکتے ہو یا اپنے مظلوموں کی بہن بھائیوں کی خدمت کر سکتے ہو، وہ اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا تمہیں مل گئی اور باقی منزل مقصود پر تم پہنچ گئے۔ تو جو بندہ شہرت طلبی کرتا ہے تو وہ اللہ پاک پھر آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اللہ پاک اس کو کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اس لیے شہرت سے اور ان چیزوں کی مشہوری سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی خاموش ہے۔ جس کے پاس جتنا ہی بڑا خزانہ ہو، جتنا بڑا سیٹ نواب یا بہت بڑا سرمایہ دار یا کروڑپتی ارب پتی ہو، وہ اتنا ہی عاجزی اور مسکینی اختیار کرتا ہے۔ پلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو علم سے اور خزانوں سے اور فنون سے خالی لوگ ہوتے ہیں، جاہل اور ان پڑھ، وہ مکاری اور فنکاری اور ایکٹنگ کر کے اصل چیز کا لیبل لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو اصلی روپ میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ وہ نقال ہوتے ہیں اور وہ اندر سے کھوکھلے اور خالی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس چیز کو خدا کے لیے محفوظ رکھیں اور مستور رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔